أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت انسانوں کا خالق ہے، اس کے مزاجوں کا بھی خالق ہے، سوچوں کا بھی خالق ہے. ہر انسان کی شکل مختلف ہوتی ہے، شکل سے پہچانا جاتا ہے. آپ کو ایئرپورٹ پر لاکھوں اربوں انسانوں میں امیگریشن پر آپ کو اترتے ہوئے صرف کیمرے میں دیکھ کر وہ آپ کو اربوں انسانوں سے ممتاز کر دیتا ہے. پھر اللہ نے اس انسان کی آنکھوں کو ایسا بنایا کہ ہر انسان کی آنکھوں کا بالکل رنگ اور اندر کا نظام مختلف ہے. چنانچہ اب ایئرپورٹس پر جب شکل نہیں ملتی پاسپورٹ سے یا ویزے کے کاغذ سے تو وہ آنکھوں کو چیک کرتے ہیں، پھر آنکھوں کو میچ کرتے ہیں، صرف آنکھوں کو، کہ ہر انسان کی آنکھوں کا اندر سے ساخت اس کی مختلف ہے. ہماری انگلیوں کے پورے مختلف ہیں. ایئرپورٹس پر وہ آپ سے انگلیاں رکھواتے ہیں، تھم امپریشن، اور اس سے پہچانتے ہیں. یہ اللہ نے بنائے، یہ انسان نے نہیں بنائے. یہ خود بخود ایسا نہیں ہوا، بلکہ انسان جب مر جائے گا، قیامت آئے گی، بعد میں دوبارہ جی اٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پھر پوروں کا ذکر کیا. سورۃ القیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. یہ انسان سمجھتا ہے کہ قیامت میں جب دوبارہ جی اٹھیں گے تو ہم اس کی ہڈیاں دوبارہ نہیں، گوشت نہیں چڑھا سکیں گے، اس کا جسم دوبارہ نہیں بنا سکیں گے. اللہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پوروں کو وہی پورے جو دنیا میں ہوتے تھے دوبارہ پیدا کر کے دکھائیں. یہ اللہ دوبارہ پیدا کرے. اتنا اللہ نے ہر انسان کو مختلف بنایا. انسان کی سوچ بھی مختلف ہے، مزاج بھی مختلف ہے، چاہتیں بھی مختلف ہیں، رویے بھی مختلف ہیں. لیکن ان میں سے کون سے انسان اچھے ہوتے ہیں، کون سے انسان برے ہوتے ہیں؟ یعنی انسان برا نہیں ہوتا اصل میں. ہمارے بزرگ سارے یہی سمجھاتے ہیں. کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو تو اس کے ذات سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو. سارے بزرگ یہی سمجھاتے ہیں.
کوئی بھی انسان کتنی بڑی غلطی ہو جائے، اس انسان کی ذات کو سے نفرت مت کرو، اس کی غلط بات سے نفرت کر لو۔ بالکل اسی طرح انسان کو جب برا کہا جائے تو انسان برا نہیں، انسان تو بہترین ساخت میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ نے سورہ والتین کے اندر 4 چیزوں کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 چیزوں کی قسم کھا کے یہ بات کہی ہے، تاکہ اس لیے کہ جب میں انسان کی برائیاں جب آگے بیان کرنے لگوں نا، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کے زہریلے انسانوں سے کیسے بچیں۔ تلخ موضوع ہے، کڑوا موضوع ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہم معاشرے میں گھروں میں بھی تنگ ہیں، کاروباری اداروں میں تنگ ہیں، معاشرے میں، رشتہ داروں میں۔ پھر ہم کیسے بچنے کی کوشش کریں اور ہم اچھے انسان کیسے بنیں؟ تو جب وہ باتیں بتاؤں گا تو اس سے پہلے ذہن بنا دوں کہ اللہ نے انسان کو بہترین خوبصورت ترین ساخت پہ پیدا کیا، 4 چیزوں کی قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، کوہ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس مکے کے شہر کی قسم۔ 4 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے انسان کو بہترین خوبصورت ترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ ہمارے اکابر میں سے بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، تاکہ انسان کی بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا کہ ایک نوجوان نے قسم اٹھا لی، اگر میری بیوی ہونے، ماں باپ کو کہا اگر میری ہونے والی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو اس کو ابھی سے طلاق، تو اس کو طلاق دے دو۔ چنانچہ اس وقت کے جو علماء تھے، مفتیان کرام، جب شادی ہوئی اس کی تو اللہ کی شان کے وہ ذرا عام سی شکل کی تھی، مفتیان سے فتویٰ طلب کیا گیا تو انہوں نے بھی لکھا کہ بتایا کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو طلاق ہو گئی۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں یہ والا واقعہ بھی لکھا ہے۔ بات ہوتے ہوتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے، فقیہ اعظم، استدلال، دلیل کی قوت۔ ان کے پاس جب بات پہنچی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی، اور دلیل میں یہ والی آیت پیش کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھا کر کہا ہے کہ انسان کو بہترین خوبصورت ترین، احسن خوبصورت ترین ساخت میں پیدا کیا ہے، لہذا انسان جیسا بھی ہو وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اس استدلال کو بھی داد دیجیے، کمال ہے، اتنا اچھا انسان۔ لیکن اس انسان کی کیفیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے انسان بتائے سورۃ البقرہ کی اس آیت میں جو شروع میں تلاوت کی۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ نے پتھروں کی قسمیں بیان کر کے انسانوں کی قسمیں بیان کی ہیں۔ ثم قصد آیت کے آغاز سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پتھروں سے مراد انسان ہے،
تشبیہ انسانوں سے ہو رہی ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر ان کے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور آخر آیت کا آخر جو جملہ ہے وہ بھی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں انسان مراد ہے. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے رہتے ہو. تو آیت کا آغاز اور اختتام دونوں بتا رہے ہیں انسان کے بارے میں، صرف پتھروں کی قسم نہیں اللہ نے بتائی. ایک تو اللہ نے قسم بتائی پتھروں کی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وہ پتھروں کی طرح ہو گئی یا اس سے بھی زیادہ سخت. یہ جو پتھر دل انسان ہوتا ہے اس کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی، اس کے اندر دکھ کا احساس، دوسروں کے ساتھ محبت نہیں ہوتی. اس کو دوسرے انسانوں کو دکھ پہنچانے میں مزہ آتا ہے، دوسرے انسانوں کو تکلیف میں دیکھ کر مزہ آتا ہے، دوسرے انسانوں کو ذلیل کر کے مزہ آتا ہے، ذلت پہنچا کے مزہ آتا ہے، اس کی عزت تباہ کر کے مزہ آتا ہے، اس کے مال کو نقصان پہنچا کر مزہ آتا ہے. یہ جتنے جملے عرض کر رہا ہوں اس سب کی مثالیں عرض کروں گا. ہمارے معاشرے کے اندر بے عزت کر کے مزہ آتا ہے، مال کو نقصان پہنچا کر مزہ آتا ہے، جان کو نقصان پہنچا کر مزہ آتا ہے. بھری پڑی ہمارے دنیا میں مثالیں ہیں. گھروں کے اندر بیوی کو مار رہا مزہ آ رہا، بچوں کو مار رہا مزہ آ رہا، اپنے دوستوں کو احباب کو تکلیف پہنچا رہا، دوسرے کے مال کو ضائع کر کے مزہ آ رہا. دیکھا اس کو کیسا مزہ چکھایا، اتنا نقصان پہنچا دیا اس کو. کاروبار میں لوگ کہکے لگا کر بیان کرتے ہیں یہ والی باتیں. دیکھا اس کو کتنا نقصان پہنچایا میں نے مالی طور پر. لوگ کہکے لگا کر بیان کرتے ہیں دوستوں یاروں میں. اس کو دوسرے کو مال کو نقصان پہنچا کر مزہ آتا ہے. الٹی سیدھی بات کر دی، لوگوں کے نزدیک بے عزت ہو گیا، کہنے لگا دیکھا پھر کیسا ذلیل کروایا میں نے. ہنس ہنس کر بتاتا ہے، خوش ہوتا ہے. پتھر دل انسان او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت. ظاہر جس کو اللہ پتھر دل انسان کہہ رہا ہے، اور جو باقی قسمیں پتھروں کی وہ 3 قسمیں اور بھی ذہن میں لائیے تاکہ انسان سمجھ سکے میں اس طرح کا تو نہ بنوں پتھر. دوسری قسم اللہ نے پتھروں کی بتائی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں، انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لوگ پیاس بجھاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں اس پر بستی ہیں. جہاں چشمہ پانی کا نکل آتا ہے، پہاڑی علاقوں کے اندر یہی ہوتا ہے، جہاں چشمہ ہوتا ہے وہاں آبادی ہوتی ہے. یہ آب زمزم بھی اسی طرح زمین کی سطح میں پتھروں اور ریت کے ذرات میں سے پانی آج تک نکل رہا ہے. آپ کے پہاڑی علاقوں کے اندر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ایک وہ ہوتے بعض پتھر جو پھوٹتے ہیں، ان میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے خود بخود. ویسے ہم خود بخود ہی کہتے ہیں، کرنے والا اللہ ہوتا ہے. سائنس میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، خود بخود ایسا ہوتا ہے. یوں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بیج بوتا ہے انسان، فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، پھر اس میں سے پودا نکلتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، پھر اس میں پھل لگتا ہے، پھر پھول لگتے ہیں. سائنس اس طرح پڑھاتی ہے. تو سائنس کا سارا چیپٹر پڑھنے کے بعد نا ایسا ہوتا ہے، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، پڑھاتے رہے. آخر میں کہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو وہ سارا اسلام بن جائے گا، وہ پورا چیپٹر اسلام بن جائے گا، وہ پورا سبق اسلام بن جائے گا. صرف یہ آخر میں کیا کہیں، یہ سب کرنے والا اللہ ہے.
تو بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن میں سے پانی پھوٹتا ہے، آپ کو فوراً سمجھ میں آ گیا۔ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں میری ذات سے دوسرے کو فائدہ کیسے پہنچے گا، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی جان لڑاتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ نہیں آپ کو کیا ملتا ہے، کبھی بیوی بھی کہہ دیتی یہ آپ سارا مال جو ہے اپنے بہنوں کو بھائیوں کو کیوں دیتے رہتے ہیں، کبھی انہوں نے پوچھا نہیں، کبھی آپ کا خیال نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں کیا، کبھی سلام کرنے نہیں آتے، پچھلے سال آپ بیمار ہو گئے تھے آپ کو پوچھنے بھی نہیں آئے تھے، اور آپ پیسے سارے مال اٹھاتے ہی جاتے۔ تو انسان اس وقت صرف ایک جواب ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا، میں دنیا کے لیے نہیں کر رہا۔ اب دوسری قسم پتھروں کی جس سے چشمے پھوٹتے ہیں، جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے تیسری قسم بتائی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور تیسری قسم وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو چیرا جائے، پھاڑا جائے، بور کیا جائے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، خود بخود نہیں نکلتا، آپ محنت کرتے ہیں اس پر تو ان پتھروں سے پانی نکلتا ہے، پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کا مزاج ہوتا ہے دوسرے کو فائدہ پہنچانا، ان کا دل دکھتا ہے اگر کوئی انسان تکلیف میں ہو، ان کا دل دکھتا ہے اگر کسی انسان کو نقصان پہنچے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں دوسرے کے دکھ کو، دوسرے کے غم کو دیکھ کر۔ ایک وہ ہوتے اور ایک وہ ہوتے جو ہوتے تو بیچارے اسی طرح کے ہیں، لیکن جب ان کو ترغیب دی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے تو پھر وہ معاشرے کے مفید انسان بن جاتے۔ پہلے ہر وقت بیوی سے لڑتا رہتا تھا، اب بزرگوں سے تعلق قائم ہوا، اب اصلاح کے بعد بیوی سے لڑنا بند کر دیا۔ پہلے حرام کماتا تھا، رشوت لیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، پھر بزرگوں سے تعلق ہوا، اصلاح ہو گئی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض تیسری قسم پتھر کے وہ ہوتے کہ جب ان کو چیرا جائے تو اس میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ جس انسان کا تعلق کسی بزرگ سے قائم ہو جائے نا، اصلاح والا تعلق، تو ایسی صورت کے اندر وہ انسان اپنی زندگی کے چند سال پہلے دیکھے اور اب دیکھے تو آسمان زمین کا فرق ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کی زندگی کیا تھی، اب اس کی زندگی کیا ہے، اور وہ بزرگ کیا کام کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی حال اپنے بچوں میں بھی، بچوں اور بچیوں کو بھی نا ان چار پتھروں پہ رکھ کر سوچئے گا جو اللہ نے بیان کیے نا قسمیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں جو فطرتاً نیک ہوتے ہیں، ماں باپ کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بعض وہ ہوتے تو نہیں ایسے، لیکن آپ تربیت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بھی لائن پر آ جاتے ہیں۔ یہ تیسری قسم۔ اور چوتھی قسم اللہ نے بتائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، یعنی وہ عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے، نقصان نہیں پہنچاتے۔ آپ پتہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ کہتے نہیں یار وہ تو بڑا بے ضرر قسم کا بندہ ہے، وہ بڑا بے ضرر قسم کا بندہ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی کسی کام نہیں آتا، کوئی کام کسی جوگا نہیں ہے، کچھ نہیں کرتا، اور معاشرے میں بھی اس کا کوئی رتبہ نہیں ہے، اور تنگ بھی کسی کو نہیں کرتا، نقصان بھی نہیں پہنچاتا، فائدہ بھی نہیں پہنچاتا، لیکن نقصان بھی تو نہیں پہنچاتا، فلاں بندہ بڑا بے ضرر قسم کا ہے، اللہ لوگ کے بڑا عاجزی انکساری سے اپنا وقت گزار لیتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم ہے پتھروں کی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ٹھیک ہے اس سے چشمے تو نہیں پھوٹتے ان پتھروں سے، ٹھیک ہے ان پتھروں سے ان کو چیرا بھی جائے تب بھی محنت بھی کی جائے تو کچھ نہیں ملتا، لیکن کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، ان کے اندر خوف خدا تو ہوتا ہے، یہ انسان بھی دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے بارے میں، ایک انسان اشرف المخلوقات، نیک کام کرے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جائے، حالانکہ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتے کی ملائک کی تعریف یہی ہے، اللہ نے نور سے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس میں گناہ کا مادہ نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ علم العقائد میں ملک کی، فرشتے کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی ڈیفینیشن کہ اللہ نے نور سے ایک مخلوق بنائی ہے اپنی عبادت کے لیے، جس کے اندر گناہ کا مادہ نہیں، گناہ کرنے کا اختیار ہی نہیں۔ انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ انسانوں سے تو گناہ ہو سکتے ہیں نا، گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام، گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام، باقی سب سے گناہ ہو سکتے ہیں، توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا۔ لیکن یہ جو فرشتے ہیں یہ کبھی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، اور انسان کبھی گناہ کر لیتا ہے، کبھی اچھے کام کرتا ہے، توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، پھر یہ فرشتوں سے آگے کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا، تاکہ وہ پتھروں کی چاروں قسموں سے اگر انسان اپنے آپ کو بہترین پتھر بنانا چاہے تو ایسی صورت میں کس طرح کیا کرے گا۔ یہ انسان نیک کام کر کے فرشتوں سے آگے کیسے بڑھ جاتا ہے، جبکہ فرشتے تو زندگی میں کبھی گناہ کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی۔ تو اس کو بڑے آرام سے سمجھنا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی شخص اگر نابینا ہو، اس کو نظر نہ آتا، دیکھ نہ سکتا، وہ اگر کہے میں نے آج تک گناہ کی چیزیں نہیں دیکھی، تو کوئی کمال نہیں، نابینا کا کوئی کمال نہیں، بیچارے اندھے کا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان گونگا ہو، بول نہ سکتا ہو، وہ کہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، کوئی کمال نہیں، بول ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان سن نہ سکتا ہو، بہرا ہو، اور کہ میں نے آج تک غیبت نہیں سنی، میں نے آج تک گانے نہیں سنے، کوئی کمال سن ہی نہیں سکتا۔ کمال تو اس انسان کا ہے نا جو دیکھ سکتا ہو پھر نہ دیکھے بری چیز، کمال تو اس انسان کا ہے نا جو سن سکتا ہو پھر بری چیز نہ سنے، کمال تو اس انسان کا ہے نا جو بول سکتا ہو پھر بری چیز نہ بولے۔ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو اگر نہ کریں تو ان کا کوئی کمال نہیں۔ یہ انسان کا کمال ہے کہ جو گناہ کر سکتا ہے پھر نہ کرے، ہو جائے پھر توبہ اور استغفار کر کے اپنے بیلنس کو پھر برابر کر لے، پھر صاف ستھرا، کمال اس کا ہے۔ اس لیے یہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے یہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی۔ لیکن اس بنی آدم کو عزت تو بڑی بخشی تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ کبھی کبھی یہ بدترین حالت میں چلا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ نے مثال یہاں دی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، پتھر سے زیادہ سخت اتنا گر جاتا ہے۔ ایک اللہ نے قرآن میں مثال دی، اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ انسان ہیں جو چوپایوں کی طرح ہو جاتے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے۔ جانوروں کی مثالیں بھی اللہ نے قرآن میں دی ہیں، اس میں بھی انسانوں کو سمجھایا۔ یہ جو جانور ہے نا، اس کو ہم منطق میں کہتے ہیں حیوان، اور انسان کی تعریف کرتے ہیں منطق میں، لاجک میں، حیوان ناطق، بولنے والا انسان، انسان حیوان ناطق، بولنے والا۔ اور یہ جو جانور ہیں سارے یہ حیوان، ویسے تو بکری بھی بولتی ہے، بلی بھی بولتی، مرغی بھی بولتی، پھر وہ ناطق کیوں نہیں، بولنے والے تو وہ بھی ہیں، بھینس بھی بولتی۔ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ ناطق سے مراد بولنے والا، یعنی اپنی ما فی الضمیر کو بیان کرنے والا۔ جو سمجھ اور عقل اس انسان کے اندر ہے، وہ سمجھ اور عقل اور وہ بولنے کی قوت جانوروں میں نہیں ہے۔ ویسے جسے میں آپ کو پوری بات سمجھا رہا ہوں، ایک حیوان ناطق، ایک بولنے والا انسان،
اتنی اچھی طرح بھینس آپ کو نہیں سمجھا سکتی، آپس میں وہ ایک دوسرے کو سمجھا لیتے ہوں گے، بکری ایک دوسرے کو سمجھا لیتی ہوگی، طوطے ایک دوسرے کو سمجھا لیتے ہوں گے، لیکن یہ انسان جس کو اللہ نے افضل بنایا، یہ کبھی کبھی اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اگر آپ غور کریں تو چوپایوں کی بھی 4 قسمیں ہیں، تاکہ وہ 4 پتھر بھی ذہن میں رہیں۔ بعض چوپائے ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ایک قسم کے تو وہ ہیں جانور، جیسے گائے، بھینس وغیرہ، جس کا دودھ بھی آپ پیتے ہیں، گوشت بھی آپ کھاتے ہیں۔ ایک وہ جانور اللہ نے بنائے جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو خلق خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ایسی صورت میں نقصان بھی کرتے ہیں، ان کا مزاج ہے، جیسے شیر، چیتا، کتا وغیرہ، اگلے کو نقصان پہنچانا، مارنا، داڑنا، ان کا مزاج۔ ان کو تسلی اس بات سے ہوتی ہے۔ بعض جانور اللہ نے ایسے بنائے کہ جو دوسروں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی، اس کو اللہ نے بنایا انسان کے فائدے کے لیے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری کیفیت بتائی۔ اور پھر اللہ نے بعض جانور ایسے بنائے کہ جس سے انسان کو صرف نقصان پہنچتا ہے، یہ بھی اللہ نے بنا۔ اور بعض جانور ایسے ہیں جو اللہ نے بنا انسان کو نہ فائدہ نہ نقصان، بس ٹھیک ہے، زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جانور جس سے آپ دودھ حاصل کرتے ہیں، انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ نے مثال دے کر سمجھایا، من بین فرس ودم لبنا سائغا للشاربین۔ گائے اور بھینس کو اللہ نے اندر کا نظام بتایا کہ یہ وہ اللہ ہے جو گوبر اور خون کے درمیان، من بین فرس ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنا خالصا سائغا للشاربین، وہ دودھ جو کہ پینے والوں کو بڑا مزہ دیتا ہے، وہ اللہ پیدا کر کے دکھاتا ہے۔ کھاتے ویسے بھی بھینس گائے وہ گھاس دانا پتہ نہیں کس کس رنگ کی چیزیں، لیکن ان سے اللہ نکالتا ہے دودھ۔ اس سے اللہ نے ہمیں سمجھایا زندگی کے اندر کہ آپ کو معاشرے میں انسان اچھے بھی ملیں گے، برے بھی ملیں گے، گوبر والے بھی ملیں گے، خون والے بھی ملیں گے، لیکن اللہ کی اس قدرت پر آپ یقین رکھیں کہ انہی میں سے اللہ دودھ بھی نکال کے دکھائے گا۔ اگر گھر میں بیوی ایسی ہو جس سے مزاج مختلف ہوتے، سوچیں مختلف ہوتی، آپ کو بعض باتیں بری لگتی، لیکن اللہ اس سے خیر بھی پہنچا کے دکھاتا۔ کچھ انسان معاشرے میں اگر آپ کو برے بھی لگتے ہو نا، تو میں نے کہا انسان سے نفرت نہیں کرنی، شروع میں نے ایک بات بتائی، انسان سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ اس کے گناہ سے نفرت۔ اللہ نے گھر کے افراد میں بیوی سے اگر کوئی ناپسند باتیں معلوم ہو رہی ہوں تو اللہ نے ایک ادب سکھایا۔ اب میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان نقصان پہنچانے والے ہوں یا آپ کو ناپسند ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا سوچ، ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے اس معاشرے میں رہتے ہوئے، جہاں یا اس ادارے میں رہتے ہوئے یا اس گھر میں رہتے ہوئے یا اس خاندان میں رہتے ہوئے۔ اس میں بیوی سے شروع کرنے لگا۔ بیوی کی کچھ باتیں بری لگتی ہیں، ناپسندیدہ، آیت سنانے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ تم رہنا سہنا اچھے طریقے سے رکھو، دستور کے مطابق،
ان کے ساتھ معاشرت رکھو دستور کے مطابق اچھی طرح. پھر آگے پتہ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کاش آیت یہ سمجھ میں آ جائے آج گھر میں شوہروں کو، کاش اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ نے کہا عاشرون بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کچھ باتیں ناپسند لگیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی باتیں کچھ ناپسند لگے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے آپ کسی بات کو ناپسند کرتے ہوں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بڑی بھلائی رکھی ہو سکتا ہے آپ کسی بات کو ناپسند کرتے ہوں اور اللہ نے اس میں کیا رکھی ہو؟ بھلائی رکھی ہو. یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہاں بیویوں کی طرف سے گناہ مراد نہیں ہے، یہ توجہ رکھیے گا، یہاں گناہ مراد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کے اندر تو اللہ کبھی خیر نہیں رکھ سکتا نا. اللہ نے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے تمہیں کچھ باتیں ناپسند اس کی لگتی ہوں، فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس میں بڑی بھلائی رکھ دے. تو بھلائی اللہ گناہ میں تو کبھی نہیں رکھے گا. یہاں گناہ مراد نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی مراد نہیں ہے. عام مزاج کی باتیں، عام گھریلو باتیں. معلوم ہوا یہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کبھی اس کو زہریلے انسان مل جائیں. زہریلے انسان کی پہچان 4 چیزوں کو ذہن میں رکھ لیجیے. جو حضرات مطالعہ رکھتے ہیں نا، نفسیات کا مطالعہ رکھتے ہیں اور حالات کا مطالعہ رکھتے ہیں اور سوشیالوجی کا مطالعہ رکھتے ہیں، تو وہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے جو آج کا میرا موضوع ہے، وہ ہے ٹاکسی پرسن. ٹاکسی پرسن، زہریلا انسان. ہم اسے کیسے بچیں؟ پہلی بات، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر کے حالات ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. نمبر 1، نقصان پہنچے تو 4 چیزیں ہیں جس سے اس کا زہر آپ تک پہنچ سکتا ہے. اس سے پھر ہم بچنے کی کوشش بھی کریں گے. جان، مال، عزت، وقت. اگر کسی انسان سے زہر تکلیف پہنچنی ہوگی، 4 چیزوں میں سے 4 رخ ہیں جہاں سے پہنچے گی. نمبر 1، جان. یا تو وہ جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا تو ایسا انسان ہوگا جس سے جان کا نقصان ہو رہا ہوگا. نمبر 2، مال کا نقصان ہو رہا ہوگا، جس کو ان کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے، سماجیات کی، عمرانیات کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے وسائل. وسائل سے نقصان پہنچتا ہے. آپ کے جو وسائل ہیں مال کے، ان کو وہ نقصان پہنچاتا ہے. یہ بھی زہریلا انسان ہے. یعنی آپ کی آمدنی کی جگہوں کو نقصان پہنچاتا ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچائے گا. آپ کی فیکٹری کو، آپ کے ادارے کو، آپ کی چیزوں کو، آپ کا فلاں کو، آپ جس ذریعے سے کماتے ہیں اس ذریعے کے اندر کوئی چیز ایسی پیدا کرے گا، یا جان کو نقصان پہنچائے گا یا مال کو نقصان پہنچائے گا. نمبر 3، یا عزت و آبرو کو نقصان پہنچائے گا. نمبر 4، جو وقت کو ضائع کرے گا. ذہن اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا. بعض لوگ ہوتے دوسرے انسان کا صرف وقت برباد کرتے، نہ جان کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ عزت آبرو کو نقصان پہنچاتے ہیں، صرف وقت ضائع کرتے. آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، وقت ضائع کریں گے. آپ الجھائیں گے ایسی باتوں کے اندر جس میں وقت ضائع ہوگا. اگر آپ حضرات ناراض نہ ہو تو ایک جملہ عرض کر دوں. یہ جو آخری میں نے کہا نا وقت ضائع کرنے والا، یہ بھی دشمن ہوتا ہے، یہ بھی زہر پہنچاتا ہے. اس کا زہر بھی انسان کو تباہ کرتا ہے. تو میں نے اس لیے ناراضگی کی معافی مانگ لی کہ وہ موبائل کو سوچیے گا، یہ کہیں ہمارے وقت کو ضائع تو نہیں کرنا. 2 گھنٹے، 2.5، 3 گھنٹے سوشل میڈیا، فلاں فلاں، اسکرین سے نظر ہٹ ہی نہیں رہی.
پتہ ہی نہیں لگا. ویسے دین کی بات سننی ہو یا کوئی اچھا کام کرنا ہو، اس میں وقت ہو، تنگ آ جاتا ہوں مولانا. میں تو 5-10 منٹ سے زیادہ تلاوت کرتا ہوں، تنگ آ جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں. تلاوت کرنے سے بھی تھک جاتا ہے، نماز پڑھنے سے بھی تھک جاتا ہے. 2.5-3 گھنٹے موبائل کی اسکرین پہ نظریں جمانے سے یہ تھکتا نہیں. زہر جو انسان کو نقصان پہنچا رہا. یہ 4 چیزیں ہیں جن سے انسان، 4 رخ ہیں جن سے زہریلا انسان نقصان پہنچاتا ہے. یا وقت برباد کرے گا، سمجھ لیں وہ آپ کا دوست نہیں ہے، اچھا دوست نہیں ہے. جو انسان مال کو نقصان پہنچائے اس کے زہر سے بچیے. جو جان کو نقصان پہنچائے زہر سے بچیے. جو عزت و آبرو کے در پہ ہو جائے بچیے. اور اس بچنے کا تقوی، ذریعہ تقوی، بعض حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، بعض حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں ایک بات کو، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ تقوی کیا ہوتا ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں ہم کیسے زندگی گزاریں ان زہریلے انسانوں کے اندر رہتے ہوئے، ان کانٹوں کے اندر رہتے ہوئے. تو کسی نے پوچھا ان بزرگ سے، حضرت عمر یا حضرت علی، دونوں کی طرف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ اگر خاردار راستہ ہو، خاردار کانٹوں والا، ادھر بھی جھاڑیاں ادھر بھی جھاڑیاں، تو آپ دونوں طرف اگر خاردار کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، تو آپ کیسے چلتے ہیں اس کے درمیان سے راستے میں؟ تو ان صاحب نے کہا جی بس میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کہیں الجھ نہ جائے میں گزر جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اسی کو کہتے ہیں، تقوی اسی کو کہتے ہیں. یہ جو خاردار جھاڑیاں ہیں، آپ نے جانا ہے نا، منزل پار کرنے کا راستہ یہی ہے نا، دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہے نا، ذرا اپنے دامن کو بچا کے گزر جائیے. قدم قدم پہ ایسے انسان ملیں گے جو وقت ضائع کریں گے یا مال ضائع کریں گے، یا آپ کی جان کے در پہ ہوں گے یا مال کو نقصان پہنچا کے در پہ ہوں گے. آپ نے چلنا ہے نا، زندگی گزارنی ہے، بس اسی طرح دامن کو بچا کے، کانٹوں میں الجھنے سے بچا کے گزر جائیے. یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا، جب وہ خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم شہادت بھی آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بدو سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کا خلیفہ کیسا ہے، امیر المؤمنین یہ خلیفہ کیسا ہے. سوچیے گا اچھا انسان کون سا ہوتا ہے، زہریلا انسان کون سا ہوتا ہے. یہ حضرت عمر جو خلیفہ ہے کیسا خلیفہ ہے؟ تو بدو جو ہوتے ہیں نا وہ عربی بڑی فصیح عربی، بڑی صاف سوچ والے ہوتے ہیں، سیدھی بات کرنے والے ہوتے ہیں. اس نے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا امیرنا لا یخدع ولا یخدع. بس بدو نے سیدھی سی بات، صاف سی بات، آسان سی بات پورے امیر المؤمنین کی زندگی بیان کر دی ایک جملے میں. کہا امیرنا لا یخدع ولا یخدع. غور کیجیے گا ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. امیرنا لا یخدع ولا یخدع، ہمارا جو امیر ہے وہ اتنا اچھا شریف ہے کہ دھوکہ دیتا نہیں. لا یخدع دھوکہ دیتا نہیں، ولا یخدع اور اتنا ہوشیار ہے کہ دھوکہ کھاتا نہیں. بات مکمل ہو گئی. کوئی بندہ کسی ادارے کا سربراہ ہو نا، کسی ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہو، گھر کا سربراہ ہو، ملک کا سربراہ ہو، اس کو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والی خوبی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. لا یخدع اتنا شریف، اتنا نیک کہ دھوکہ دیتا نہیں، اور ولا یخدع اور اتنا ہوشیار، اتنا چوکنا، اتنا جاگتے رہنے والا کہ لا یخدع دھوکہ کھاتا نہیں. یہ انسان جو زہریلے انسان معاشرے میں ہوتے ہیں ان سے دھوکہ نہ کھائے، دھوکہ نہ کھائے. اگر ایک دفعہ دھوکہ کھا لیا دوبارہ نہ کھائے. ایک دفعہ دھوکہ کھا لیا دوبارہ نہ کھائے. زندگی گزارنے کا سلیقہ. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھائی. محتاط انسان. غزوہ بدر، پہلے غزوہ بدر ہوا پھر غزوہ احد ہوا.
غزوہ بدر میں ایک شاعر، وہ مسلمانوں کے خلاف مشرک شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر کہتا تھا، بھڑکاتا تھا جنگ کے لیے لوگوں کو۔ غزوہ بدر میں وہ پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو رونا دھونا شروع کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی، معاف کرتے ہیں مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا، چلا گیا۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا، پھر اس نے وہی حرکتیں کر دی، پھر وہی اشعار ہوئے، مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا اور یہ سب کچھ شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، غزوہ احد میں پھر پکڑا گیا۔ جب غزوہ احد میں پھر گرفتار ہو گیا، پھر وہی شروع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، او میرے چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے چھوڑ دیا، میں بھی کر رہا، اب نہیں کروں گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہمیں زندگیوں میں سبق اس سے رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت کمال کا جملہ فرمایا، لا يلدغ المؤمن من جحر الواحد مرتين۔ غور کیجئے گا جملے پر، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک مؤمن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ ایک مؤمن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ تم نے پہلے بھی دھوکہ دیا، بچ کے چلے گئے تھے، اب نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چھوڑا، پھر نہیں چھوڑا۔ کس حد تک ہم انسانوں کو معاف کریں، کس حد تک کیسے چلے زندگی میں زہریلے انسانوں سے بچ کے، اور ہم اگر اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں؟ 4 چیزوں میں محتاط ہو جائیں۔ نمبر 1، کسی کا وقت برباد نہ کریں۔ نمبر 2، کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ نمبر 3، ہم کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچائیں۔ نمبر 4، ہم کسی کی عزت و آبرو کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں۔ کل مسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ہر مسلمان وہ ہے کمال کا کہ جس کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو۔ اور بیکار وقتوں میں، بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ اس کے لیے الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے جن میں وقت ضائع ہوتا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کے اور اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ ہر شخص ایسا بن جائے کہ دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو کا احترام کرنے والا بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو انسان دوسروں کو نقصان پہنچانے والے ہیں کسی بھی انداز سے، اے اللہ ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت پوری انسانیت میں، یا اللہ خاص طور پر کشمیر کے اندر اور یا اللہ دوسرے علاقوں کے اندر، ممالک کے اندر، یا اللہ ایک انسان دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا، اے اللہ ان تکلیف پہنچانے والوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے۔ اور یا اللہ جس معاشرے کے اندر یا اللہ مظلوم اس وقت ظلم کی حالت میں ہے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ خصوصاً دعا کیجیے گا ہمارے جناب اقبال قرشی صاحب، ان کے بہت گہرے دوست ہیں شاہد علی صاحب، ان کا آپریشن ہے اسلام آباد میں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ یا اللہ ان کو کامل شفا عطا فرما۔ یا اللہ جس دن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ایک ایک کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے بچوں کو، بچیوں کو ایک اچھا انسان بنا دے، ہر شوہر اور بیوی کو ایک اچھا انسان بنا دے، ہر رشتہ دار کو اے اللہ اچھا انسان بنا دے۔ یا اللہ معاشرے کے ایک ایک فرد کو یا اللہ اچھا انسان بنا دے۔ یا اللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی فرما دے، آخرت کی زندگی بھی اچھی فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی
على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.